السلام علیکم ناظرین، بیسٹ فار پاکستان کے چینل سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح پولیٹیکل سینیریو جو ہے نا وہ ملک کے اندر پیدا ہوا ہے، ایک قسم کا پولیٹیکل بحران پورے ملک میں جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں ایک تو جو پارلیمنٹ یا جمہوریت ہے وہ پراپر طریقے سے ایک رول آف لاء کے تحت نہیں ہے۔ جب کوئی چاہتا ہے تو کسی کے ارکان جو ہے نا وہ خرید لیتا ہے، کئی کروڑ روپیہ دے کے خرید لیتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ایک گروئنگ کنٹری ہے، تو اس میں لیڈرشپ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیسے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ملک کی سالمیت اور ملک کی ترقی اور ملک کا وقار اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا ایک اپنا ذاتی ویو ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس نے آ کے ایک اپوزیشن کی جو 35 سال سے ایک اس ملک میں جو حکمرانی تھی، جو لوٹ مار تھی اور ملک کی خودداری کو جو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، تو اس کا واحد حل عمران خان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہاں سے وہ ایک جو ہے نا وہ پلے بوائے کی لائف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کے تو ادھر پاکستان کی خدمت کرنے پہ لگا دیا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی کچھ کام اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ کوئی کسی جو ہے نا وہ ملک کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنا بھی باقی ہیں، آپ دیکھیں ان کی اپنی فیکٹریز ہیں، اپنی ملز ہیں، شوگر ملز ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فارن جو ہے نا وہ کمپنیاں رجسٹر کی ہوئی ہیں پوری دنیا میں۔ انگلینڈ میں کاروبار ہے، ہر جگہ، مطلب انڈیا میں کاروبار ہے، سعودی عرب کے اندر جو ہے نا وہ کاروبار ہے ان کے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کا ابھی تک پورے ملک میں پوری جو ہے نا پورے ملک میں کوئی کاروبار نہیں ہے اور نہ ہی پوری دنیا میں کوئی کاروبار ہے۔ وہ اگر اپنی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہا ہے تو وہ ملک پاکستان کے لیے گزار رہا ہے کہ اس نے اپنے ملک کی جو خودداری ہے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا، اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مہنگائی کا ہونا آپ کو پتہ ہے کہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ آپ سعودی عرب میں کوئی بندہ اس سے پوچھ لیں گے ایک سال پہلے جو چیزوں کی قیمتیں تھیں آج وہ کہاں پر ہیں۔ جس طرح ان کے پی ایم ایل نون جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے دور میں جو پرائسز تھی اور وہ جو آج جو پی ٹی آئی کی پرائسز ہیں وہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک جو حکومت کی ہے اس میں جو پرائسز ہیں اس کی اور نون لیگ کی جو پرائسز ہیں ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہنگائی ہے وہ ایک عالمی مسئلہ ہے جو کسی حکومت کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ مسٹیکس ہیں جو عمران خان صاحب نے اس تناظر میں کی ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھیں کہ ملک کا وزیر اعظم چور ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایک مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ تو عالمی مسئلے کو لے کے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی۔ صرف ایک سلوشن ہے کہ آپ اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں، اپنے ملک کے اندر انڈسٹری لگائیں، تو اس طرح آپ کے ملک کی ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بڑھ سکتی ہیں اور آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور آپ کی جو ہے نا وہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ عام آدمی جب امیر ہو جائے گا، جب اس کا روزگار بہتر ہو جائے گا تو اس صورت میں مہنگائی پھر اتنی زیادہ ہے اس کو نہیں لگے گی۔ ایک جو فکس سیلری والا بندہ ہے اس کی سیلری جب اتنی رہے گی تب مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں جب اس کی سیلری کمپنی انکریز کر دیتی ہے تو جب اس کے پاس نئی فیکٹریز آ جاتی ہیں ملک کے اندر، بہتر جو ہے نا ملازمت کے ذرائع اس کو مل جاتے ہیں، تو تب وہ جو اس کا جو مہنگائی والا سین ہے اس کو وہ کم محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر انڈسٹری ریگولیشن لایا جائے اور اس کو مہنگائی سے نکالا جائے۔ اور دوسرا، پاکستان کی خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سب تقریباً کمپرومائز تھیں، اور وہ کس طرح فارن پالیسیز کے وہ تحت وہ چلتی تھی۔ اور ایون کہ شہباز شریف صاحب نے دیکھیں کہ 2-3 روز پہلے جو ایک انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز، کہ جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، جو کشکول لیے پھرتے ہیں تو ان کا اپنی ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی، خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے فیصلے ان کے آقا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو قرض دیتے ہیں اور جو حکومتیں چلاتے ہیں اور ان کو اربوں پیسہ دیتے ہیں، تو وہی انہی کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چاہے بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر تقرری کرنا مقصود ہو، چاہے جو ہے نا وہ حکومت کی پالیسیز جو ہے نا وہ اس طرح بنانی ہو، تو ساری ہی اپنے اکاؤنٹ کی جو ہے نا وہ مرضی سے بنتی ہیں۔ جبکہ
اس کنڈیشن میں ملک کے اندر جو ہے نا وہ خودداری بہت ضروری ہے. ملک خوددار تبھی ہوگا جب ہم اپنا کشکول لیے باہر نہیں جائیں گے. اپنے ملک میں جو عام بندہ ہے وہ ایک اپنی بنائے گا، اپنا ایک جو ہے نا وہ سیٹ اپ لگائے گا، اپنا ایک روزگار کا موقع بہتر بنائے گا، تب ہی وہ جو ہے نا وہ ملک ترقی کرے گا. اب میں اگر خود کوشش نہ کروں، میں اپنا سارا کچھ گورنمنٹ کو سونپ دوں جی کہ گورنمنٹ کرے گی میرے لیے، تو میری سوچ غلط ہے، میری سوچ گرو نہیں ہوئی. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں ہر بندے نے کوشش کی ہے، ایک انڈیویجول نے کوشش کی ہے، تو پھر جا کے وہ ایک بندہ کر کے تو پوری نیشن کی کوشش کی وجہ سے یہ ملک آگے گئے ہیں. یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک آپ کو نظر آتے ہیں سب نے محنت کی ہے، عوام نے محنت کی ہے، 18 20 گھنٹے کام کیا ایک دن میں، تب جا کے یہ قومیں جو ہے نا وہ آج دنیا میں ترقی یافتہ ہیں. تو ہم کیونکہ اس لحاظ سے ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو عام بندے کی جو سوچ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اس کو بہتری ہونے کی ضرورت ہے. اگر کسی کے پاس 2 کنال زمین ہے تو وہ ایک سال میں وہ فصل یا کوئی سبزی یا کوئی ویجیٹیبل یا کوئی پوٹیٹوز وغیرہ کاشت نہیں کرتا، اور آخر پہ سال کے بعد حکومت سے گلہ کرتا ہے جی حکومت میرے لیے کچھ نہیں کر رہی، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، حکومت نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، خود موٹیویشن ہونے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. حکومت ہوتی ہے ملک کو رن کرنے کے لیے، ملک کی فارن پالیسی بنانے کے لیے، اندر رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے، تاکہ ایک جنگل نظر نہ آئے، ایک ہر چیز ایک قانون کے مطابق چلے. لیکن جو کوشش ہے، جو مہنگائی ہے، ان چیزوں کا عوام کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ براہ راست تعلق ہے کہ آپ جب ہر بندہ اپنی ایک کاشت کرے گا، ویجیٹیبل کاشت کرے گا، آلو کاشت کرے گا، تو پھر وہ چیز مافیا کے انڈر نہیں جائے گی، کل آپ بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ چیز میں آپ خوددار ہوں گے. اگر آپ ایک تحصیل ہے، اس کا ایک بہت بڑا رقبہ ایک بندے نے اس پہ کاشت پہ لگا دیا ہے، تو وہ پوری ویلی کو وہ سپلائی کر رہا ہے. کیا ان کو کسی ڈسٹرکٹ سے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں ان کے ملک میں آئیں گی یا اس تحصیل میں وہ آئیں گی؟ تو اس سے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ ہر لحاظ سے خود مختار ہوں گے تو تبھی آپ جو ہے نا وہ ان کی مہنگائی کا مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ مافیا کی نظر ہوتے رہیں گے. تو حکومت آپ کو پتہ ہے کہ مافیا کو ڈائریکٹ جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ان کے گودام ہوتے ہیں، وہاں پہ چیزیں سیو کر لیتے ہیں، بعد میں جب مہنگی ہوتی ہیں تب یہ مطلب اس طرح باہر نکالتے ہیں. رول اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے، حکومت کو ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے جو ایسے مطلب کہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھی آج کل کے پولیٹیکل سینیریو کی وجہ سے، تو جو کہ کرنی آپ کے ساتھ بہت ضروری تھی. چلو عام بندے کی سمجھ میں وہ چیز آئے کہ جس طرح شاید میں سوچتا ہوں، جو میری سوچ ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ اچھی ہے اس بندے کی، تو واقعی اس سوچ کو ہی آگے بڑھنا چاہیے. میں خود بھی محنت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی اس چیز کا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی محنت کریں اور اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا بہتر پوزیشن میں لے کے جائیں. تو اس طرح آپ جو ہے نا وہ مطلب کہ ملک کے اندر سے آپ ملک کا نہ سوچیں، ابھی آپ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ وہ سوچیں. میں یہاں پہ اگر انجینئر ہوں تو میں صرف اپنی فیملی کا مجھے سوچنا ہے، ابھی اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے فائنینشیل جو ہے نا وہ لے کے آنے ہیں. تو یہ ساری میری ذمہ داری ہے، تو میں نے ہی کرنا ہے. یہ عمران خان نے نہیں کرنا، یہ شہباز شریف نے نہیں کرنا، آصف زرداری نے نہیں کرنا، یہ میں نے خود کرنا ہے. مجھے ساری توجہ اس پہ دینی چاہیے. میں اگر سال کچھ نہیں کرتا تو میں ان لوگوں سے کیسے گلہ کر سکتا ہوں کہ جب کہ میں نے خود ہی محنت نہیں کی، اپنا وقت ضائع کیا ہے، تو میں ان سے کیسے گلہ کر سکتا ہوں. تو یہ ساری باتیں تھی آپ کے سامنے کرنے والی. آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو عملی طور پہ جو ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اور حکومتوں کا تبدیل ہونا وہ سارا کچھ وہ لگا رہے گا، ٹھیک ہے. جو خوددار ہوگا، جو چیز بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مانگنا بھی چاہیے. جب ہماری نیت بہتر ہوگی، جب ہم اپنی سوچ بدلیں گے تو ہماری قسمت بدلے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم پر جو رحم کرے گی، اور ایسے حکمران ہم پہ مسلط کیے جائیں گے پھر جو ہمارے لیے بہتر ہوں گے. ہماری نیت کو دیکھ کے حکمران جو ہے وہ ہمارے اوپر مقرر کیے جائیں گے. ہمیں اس والے سے پھر کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی. بس اپنی بہتری کریں اور جس حد تک ہو سکتا ہے تو محنت کریں اور اپنے لیے روزگار کے مواقع جو ہے نا وہ یعنی کہ ڈھونڈیں اور ان کو جو ہے نا وہ قابل عمل بنائیں. تو اس طرح پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کر سکتا ہے. ایک بادشاہ نے اپنی قوم کو کہا تھا شام کو کہ صبح آپ نے یہ کرنا ہے، صبح میں دیکھوں تو یہ کنواں جو ہے نا یہ دودھ سے بھرا ہونا چاہیے. تو ہر بندے نے ایک بالٹی دودھ کی جو ہے نا وہ لے کے آنی ہے اور اس کنویں میں ڈالنی ہے.
صبح یہ کنواں دودھ سے بھرا ہونا چاہیے. تو ایک بندہ گھر گیا, اس نے سوچا کہ میں اگر ایک بالٹی پانی ڈال دوں گا تو کیا پتہ چلے گا بادشاہ کو کہ اس نے پانی ڈالا تھا. اسی طرح ہر بندے نے جا کے یہ پانی والا ہی سوچا. تو ادھر پہنچ گئے, تو جب صبح ہوئی دیکھا تو پورا کنواں جو ہے نا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. تو یہی حالت اس ملک کی بھی ہے. ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں اگر محنت نہیں کروں گا, گورنمنٹ کو کرنی ہے, قسمت پہ چھوڑ دیا سب کچھ, تو اس طرح تو نہیں ہوگا. اس سے تو پانی ہی ملے گا آپ کو, کنویں سے دودھ نہیں ملے گا. تو ہر بندے نے پھر محنت کرنی ہے, اپنی ذمہ داری لینی ہے. تو اس طرح پاکستان آگے بڑھے گا. تو پاکستان کی ترقی میں, اپنی فیملی کی ترقی میں, اپنی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. یہ وقت آپ کے لیے, اس وقت کو ضائع مت کریں. اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.